نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث صدق الله العظيم۔ میری دینی ماں اور بہنوں، آپ سے صرف دو باتیں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام لقمے سے بچاؤ، اپنے آپ کو سود اور بیاج سے بچاؤ۔ قرآن کریم نے کہا لا يستوي الخبيث والطيب، حلال اور حرام کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تجھے حرام زیادہ دکھائی دے گا، حرام دکھنے میں زیادہ دکھائی دے گا، لیکن حرام رہنے والا نہیں ہے، رہنے والا مال حلال ہی ہے۔ جیسے پتھر اور کوئلہ زیادہ ہوتا ہے، ہیرا اور سونا تھوڑا ہوتا ہے۔ حرام مال کی مثال سوجن کے جیسی ہے۔ پیر میں سوجن آ گیا تو آدمی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سوجن سرجری تک لے جانے والا ہے۔ سوجن کا بڑھنا صحت کا بننا نہیں ہے، ایسے ہی بیاج کے پیسے آنا یہ ترقی کرنا نہیں ہے۔ جیسے سوجن بیماری ہے، ایسے ہی حرام مال کی ترقی بھی بیماری ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایمان والا حرام مال کے ذریعے سے کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ایمان والے کا پیٹ بکری کی طرح ہے۔ بکری گندگی کھاتی ہے تو گوشت اور دودھ بدبودار ہو جاتا ہے، اور اگر خنزیر گندگی کھاتا ہے، بد جانور اور جنگلی گندگی کھاتا ہے تو اس کی صحت بنتی ہے۔ ایسے ہی حرام مال کے ذریعے سے کافر کی صحت بنتی ہے، ایمان والے کی صحت نہیں بنتی ہے۔ حرام مال کا نقد عذاب یہ ہے کہ پاکیزہ تمنائیں پیدا نہیں ہوتی ہے۔ جیسے سمندر کے صاف پانی میں موتی پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی حلال لقمے میں نیک تمنائیں پیدا ہوتی ہے۔ جیسے گٹر کے پانی میں موتی پیدا نہیں ہوتے، ایسے ہی حرام مال میں نیک تمنائیں پیدا نہیں ہوتی ہے۔ بچاؤ اپنے آپ کو۔ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ مہینے کی 1 تاریخ ایسے تلوار کی طرح گردن پہ لٹکتی ہے کہ قرآن نے کہا کَالَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، جیسے کسی پر جن سوار ہو جائے، اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، ایسے ہی کسی پر سود لینے دینے کا خون آ جائے، اس کے بھی ہوش ایسے اڑ جاتے ہیں۔ میری دینی بہنوں، یہ اصول یاد رکھو، ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، وہ تھوڑا سا مال جو تیرے لیے کافی ہو جائے،
اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تجھے اللہ سے غافل کر دے۔ وہ تھوڑا سا مال جو تیرے لیے کافی ہو جائے، اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تجھے اللہ سے غافل کر دے۔ زیادہ مال ہے بے چینیوں کے ساتھ، زیادہ مال ہے نامحرم مردوں سے بات کرنے کے ساتھ۔ نئی فریج آ گئی، بیاج پہ، انٹرسٹ پہ، زسٹ منی پہ، زیرو انٹرسٹ پہ، فائنانس پہ، اچھی فریج آ گئی، اچھا کولر آ گیا، 2 منزلہ مکان بن گیا، لیکن راحتوں، نیند کی راحتیں ختم ہو گئی، دن کی عزتیں ختم ہو گئی، لوگوں کی میلی نگاہیں بیٹیوں کی طرف اٹھنے لگ گئی۔ سامان راحت اصل نہیں ہے، راحت اصل ہے۔ سامان راحت تو جمع کر لیا، راحت چلی گئی، فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھو، ارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ کے دیے پر راضی ہو جا، سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ اللہ نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، میرے لیے بہتر ہے۔ میرے اللہ مجھ سے، میرے ابا کے محبت کرنے سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے دینے میں کوئی حکمت ضرور ہے، نہیں دینے میں کوئی حکمت ضرور ہے۔ یہ ہمیں سکھلایا گیا کہ بجٹ بنانے کے لیے بچت کیا کرو۔ ما عال من اقتصد، جو درمیانی زندگی گزارتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے، جو مڈل کلاس کی زندگی گزارتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے۔ شادیوں پر اڑایا، فقیر بن گیا، وکیلوں پر لگایا، فقیر بن گیا، ریل اسٹیٹ میں ڈوب گیا، فقیر بن گیا۔ ہرس میں جا کر بینک سے فائنانس پر پیسے تو لا لیے، لیکن فائنانس ادا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ جھاڑ پر چڑھ تو گیا، اترنے نہیں آتا ہے۔ اور بینک والے بھی بڑے عجیب ہیں، پیسے دیتے ہیں تو پیر پکڑ کر دیتے ہیں، جب لیتے ہیں تو گلا پکڑ کر لیتے ہیں، اور جب لیتے ہیں تو گلا دبا کر لیتے ہیں، اور جب لیتے ہیں تو بہو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر لیتے ہیں۔ اس لیے بینک کا نظام کوئی محبت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حلال مال مقدر میں نہیں لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا مجھے حلال راستے سے مال نہیں دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا ایک آدمی کو دیا پکڑنے کے لیے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، پکڑ کے رکھو۔ تو اس نے پکڑ کے رکھا۔ حضرت نماز پڑھ کے آئے تو اس نے گھوڑا چھوڑ دیا، لگام نکال کے بازار میں بیچنے لگ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی لگام چوری کر کے بیچ رہا ہے۔ حضرت علی نے اسے پکڑ کر کہا کہ بھائی کتنے میں بیچو گے لگام؟ اس نے کہا کہ حضرت 2 درہم میں بیچوں گا۔ حضرت علی نے اپنے ہی گھوڑے کی لگام 2 درہم دیے اور وہ لگام خرید لیا، اور یہ فرمایا کہ میں نے تو اسے 2 درہم بطور ہدیے کے دینے کی نیت کر لی تھی، لیکن میں کیا کروں، اس نے مقدر کے 2 درہم ہی لیے، حرام طریقے سے لیے۔ اس نے مقدر کے 2 درہم ہی لیے مگر حرام طریقے سے لیے۔ اس نے مقدر کے 2 درہم ہی لیے لیکن حرام طریقے سے لیے۔ انسانوں کا مسئلہ حقیقت میں ضروریات کا نہیں ہے، خواہشات کا ہے۔
خواہشات کے لیے آدمی سودی قرضوں میں جاتا ہے، بیاج کے قرضوں میں جاتا ہے۔ یاد رکھو، محنت کا کانٹا 8 گھنٹے چلتا ہے، بیاج کا کانٹا 24 گھنٹے چلتا ہے۔ محنت کا کانٹا ورکنگ ڈیز میں چلتا ہے، اتوار کے دن محنت نہیں ہوتی ہے، لیکن بیاج کا کانٹا 30 دن چلتا ہے، 360 دن چلتا ہے۔ بیاج دینے والا نو رسک بینیفٹ چاہتا ہے، کاروبار ہو یا نہ ہو، زندہ رہو مر جاؤ میرا فائنانس ادا کرو۔ سود لینے والا انتہائی بے رحم اور بے مروت بن جاتا ہے۔ سود اور بیاج انسان کو اتنا بے حس بنا دیتے ہیں کہ انسان پائی پائی پر مٹی وصول کرنا چاہتا ہے، بطور مدد کے قرض دینا نہیں چاہتا ہے۔ جن کے واپس کرنے کی امید ہو انہیں قرض دینا چاہیے۔ قرض واپس نہیں کرنے والے زیادہ ہیں، قرض واپس نہیں کرنے والے زیادہ ہیں۔ قرض بڑی بری چیز ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی دعاؤں میں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین، اے اللہ کفر سے آپ کی پناہ، قرض سے آپ کی پناہ۔ جائز قرض سے پناہ چاہیے، ناجائز قرض کیسے لیں گے اللہ کے نبی؟ جائز قرض سے پناہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس اتنے کپڑے نہیں تھے پہن کر مسجد میں آ جائیں۔ لوگوں نے کہا حضرت قرض لے لیجیے، کپڑا پورا نہیں ہے، قرض لے لیجیے۔ نہیں، مجھے قرض نہیں چاہیے۔ اچھا فلانی کتاب لکھ کر دیجیے، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے۔ تو امام احمد بن حنبل نے مزدوری کے بغیر پیسے لینا گوارا نہیں کیا، محنت کی کتاب لکھ کر دیا، اسی سے مزدوری لی۔ گھر سیز ہو جاتا ہے، قرض ادا نہیں ہوتا ہے، گاڑی پکڑ لی جاتی ہے لیکن قرض ادا نہیں ہوتا ہے۔ قرض لینے سے آمدنی نہیں بڑھتی ہے اور ایک گڑھا کھود دیا جاتا ہے۔ آمدنی کا بڑھانا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، خرچ کو قابو میں کرنا میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ تو خرچ کو قابو میں کرنا اختیار میں ہے، ہم قابو میں کرنا نہیں چاہتے، اور آمدنی بڑھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تب بھی ہم آمدنی بڑھانے کے غم میں جی رہے ہیں، آمدنی بڑھانے کے غم میں جی رہے ہیں۔ قرض کا گناہ، اگر آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تب بھی جنت میں نہیں جائے گا اگر 1 درہم کا بھی قرض باقی ہے۔ قرض، حضرت ثابت بن قیس بن شماس نے خواب میں آ کر کہا بیٹا میں نے فلانے شخص کا قرض ادا نہیں کیا، میرا قرض ادا کر دو جا کے۔ خواب میں قرض ادا کرنے کی وصیت کر رہے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ آیا، آپ نے پوچھا کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں 2 درہم کا قرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تو جاؤ تم ہی نماز پڑھ لو، میں نماز نہیں پڑھتا۔ 2 درہم کا قرض چھوڑ کر مرا ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی۔ کتنی بڑی بات ہے، صرف 2 درہم کا قرض رکھ کر چھوڑنے پر حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی۔ جو تھوڑے مال پر راضی ہو جائے گا اللہ اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائیں گے، جو تھوڑے مال پر اللہ سے راضی ہو جائے گا
اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائیں گے۔ چند روزہ زندگی ہے، زبان کے چٹوروں کے لیے حرام لقمہ نہ لو۔ اگر حلال دروازے سے نہ ملے تو انتظار کرو، حلال دروازے سے نہیں ملا تو حرام لے کے نہ آؤ۔ پرانے زمانے کی عورتیں اپنے شوہروں سے کہتی تھی کہ خالی ہاتھ آ جانا فاقہ گوارا ہے، حرام لقمہ نہ لانا جہنم کی آگ گوارا نہیں ہے، حلال لقمہ لانا فقر و فاقہ گوارا ہے۔ بڑی مقدار میں مال نہ لانا کہ جہنم کی آگ گوارا نہیں ہے۔ آپ اگر ہمت کر لیں گی تو گھر میں بیاج کی کوئی رتی نہیں آئے گی۔ آپ اگر ہمت کر لیں گے حرام لقمہ گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ نو رسک بینیفٹ بینک والا، آپ کورونا میں آ جائیں تب بھی انٹرسٹ فائنانس دینا ہے، آپ کا انتقال ہو جائے تب بھی انٹرسٹ اور فائنانس دینا ہے۔ ہم نے وہ پیپرز اگریمنٹ کے پورے پڑھے ہی نہیں ہیں جس پر بینک والا دستخط کرواتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، اپنے آپ کو سود اور بیاج سے بچاؤ۔ دوسری بات بہت زیادہ اہم ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، بری نظر لگ جاتی ہے تو اثر ہوتا ہے، کیا نیک بندوں کی نگاہوں کا اثر نہیں رہے گا؟ بری نظر پڑ جاتی ہے تو اثر محسوس ہوتا ہے۔ نظر لگ گئی میرے بچے کو آج، کیا اچھی نظر اللہ کے نیک بندوں کی لگ جائے گی تو اثر نہیں ہوگا؟ سوچو، گالی کا اثر ہوتا ہے، کیا اللہ کے کلام کا اثر نہیں ہوتا ہے؟ گالی کا اثر ہوتا ہے۔ میں نے کہا چل گدھے چپ رہے، چہرہ بدل گیا۔ اس سے پتا چلا کہ جب گالی میں اثر ہے تو اللہ کے نام میں اثر کیوں نہیں ہے؟ عاملوں کے چکر میں نہیں، کاملوں کی فکر میں جاؤ۔ عاملوں کے چکر میں نہیں، عالموں کے مشورے سے چلو۔ کسی نے کرا دیا، کسی نے نہیں کرایا، فجر کی نماز کے چھوڑنے نے کرا دیا، کسی نے نہیں کرایا، گھر میں بیاج کی رقم نے نحوست پیدا کر دی، کسی نے نہیں کرایا، میری بے پردگی نے شیطانوں کو مسلط کروا دیا، کسی نے نہیں کرایا، میری ناقدری نے مجھے دین کی خدمت سے محروم کر دیا۔ سورہ فاتحہ میں تاثیر ہے ہر چیز سے سوا، آیت الکرسی میں تاثیر ہے۔ شیطان نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ آیت الکرسی پڑھ لو، ہم چوری کرنے کے لیے نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی، کھانا کھاتے وقت دعا پڑھو، تنہائی کے وقت دعا پڑھو، شیطان کا حصہ نہیں لگے گا۔ اور اگر دعا نہیں پڑھی تو ہر عمل میں شیطان کا حصہ لگ جائے گا۔ ہم کم کھا رہے ہیں، شیطان زیادہ کھا رہا ہے۔ دعا پڑھنا، شیطان سے پناہ، قرآن کی تلاوت کرنا، شیطان سے پناہ۔ اللہ کی نیک بندیاں تہجد سے بیٹھ جاتی، اشراق تک مصلی پر بیٹھ جاتی، عصر سے بیٹھ جاتی، عشاء کے بعد تک بیٹھ جاتی۔ پہلے زمانے کے اندر اللہ کا نام گھنٹوں لینے کی عادت، اللہ کا ذکر کرنے کی عادت۔ پہلے بندوق لے لیتے ہیں پھر حملہ کرتے ہیں، شیطان پہلے ذکر لے لیتا ہے پھر حملہ کرتا ہے۔ جو آدمی عیادت کے لیے جائے یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ،
7 مرتبہ پڑھے، اللہ شفا دے دے گا۔ شرط یہ ہے کہ موت مقدر نہ ہو۔ اللہ کے نام میں تاثیر، اللہ کے نام میں تاثیر۔ اسی طرح مسنون دعاؤں کے اندر نظر کی دعا پڑھو بچوں پہ، جو حضرت حسن اور حسین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ۔ یہ دعا نظر کی ہے۔ شام کے وقت کی دعا پڑھو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا جو پڑھ لے گا اچانک کی مصیبت سے بچ جائے گا، اچانک کی مصیبت سے بچ جائے گا۔ شیطان بھی کہیں سچ بولتا ہے؟ کیا شیطان کی بات مان لی جاتی ہے؟ تمہاری سمندر نے تم پہ کرایا ہے، تمہاری بہو نے کرایا ہے، تمہارے جیٹھ نے کرایا ہے۔ ہم خود شیطان بن چکے ہیں، دوسرا شیطان آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم پر۔ دجال کو بھی اللہ تعالیٰ طاقت دیں گے، اس کے اشارے پر پانی برسنے لگے گا، اس کے اشارے پر زمین خزانے ابلنے لگے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دجال خدا ہے، وہ تو وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمت بندھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو اتنا موقع دیے ہیں کہ انسانوں کی رگ میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے۔ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم۔ دجال کو موقع ہے کچھ وقت کے لیے زمین سے مردوں کو اگائے، آسمان سے پانی برسائے، کچھ وقت کے لیے اللہ مہلت دیں گے۔ دجال خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود گھر میں آئے، اپنی بیوی کو دیکھا کہ کوئی یہودن عورت سے منتر پڑھوا رہے ہیں۔ کیا کروا رہی ہو؟ یہودی عورتیں منتر پڑھتی ہے تو آنکھوں کی چبھن ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میرے گھر میں شرک نہیں آئے گا۔ شیطان تجھے تیری آنکھ میں چبھاتا ہے، جب اس کو خوش کرنے والا منتر پڑھتی ہو تو چھوڑ دیتا ہے، اور جب اس کو خوش کرنے والا منتر چھوڑ دیتی ہو تو چبھانے لگ جاتا ہے۔ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کافی ہے، اللہم اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اتنی پیاری دعا اللہ کے نبی نے عطا فرمائی۔ کسی مصیبت زدہ کو دیکھے اور یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ اس مصیبت میں نہیں ڈالیں گے جس مصیبت زدہ کو دیکھ کر تم نے یہ دعا پڑھی ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت ام سلمہ نے دعا پڑھا، اللہم عندک احتسب مصیبتی ہذی فاجرنی فیہا واخلف لی خیرا منہ۔ اے اللہ اس صبر پر مجھے ثواب دے، اس سے بہتر عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، جو صرف سلمہ کی ماں تھی پوری امت کی ماں بن گئی۔ جو صرف حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی ماں تھی وہ پوری امت کی ماں بن گئی، اس دعا کی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے۔ اللہم عندک احتسب مصیبتی ہذی فاجرنی فیہا واخلف لی خیرا منہ۔
مسجد میں دیکھا ابو امامہ رضی اللہ عنہ پریشان ہے، کیا بات ہے؟ قرضے بہت ہو گئے یا رسول اللہ۔ حضرت علی سے پوچھا کیا بات ہے، قرضے ہو گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کر، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور دوسری حدیث میں ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہارون رشید نے خواب دیکھا، تو فوراً ہارون رشید نے ملک الموت موت کے فرشتے سے پوچھا میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں؟ موت کے فرشتے نے 5 انگلیاں بتائی، غائب ہو گئے۔ 5 گھنٹے، 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال، کتنے دن باقی ہیں زندگی کے؟ پریشان۔ ہارون رشید نے امام مالک کے پاس آدمی کو بھیجا، کیا جواب ہے؟ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ 5 چیزیں وہ ہیں جسے سوائے اللہ کے بھی کوئی نہیں جانتا ہے، میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، وینزل الغیث، بارش کب ہوگی، ویعلم ما فی الارحام، پیٹ میں نافرمان بیٹا ہے، فرمانبردار بیٹا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونے والا ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس علاقے میں موت آنے والی ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ شیطان کیسے جانتا ہے پھر؟ اس نے بھیجا ہے مجھے، تمہاری جیٹھانی نے بھیجا ہے، تمہاری جیٹ نے بھیجا ہے، جاتے جاتے بھی فساد چھوڑ کے جانا چاہتا ہے۔ ایک صاحب نے دیکھا گھر میں روزانہ نل کھلا رہتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، پریشان ہو گئے، کون سا بھوت آتا ہے پتہ نہیں رات میں، تو CC کیمرہ لگا لیے، کون سا بھوت آتا ہے دیکھو، تو بازو سے چوہا آ رہا ہے اور واش بیسن کا نل کھول کے نیچے نہا رہا ہے، چوہا ناچ رہا ہے، پتہ نہیں لال پیلا کالا کپڑا پہننے لگ گئے وہاں پر، تو چوہا نل خالی کر رہا تھا، چوہا ٹینکی خالی کر رہا تھا۔ کسی نے ساس بہو میں جھگڑا نہیں لگایا، کڑوی زبان میں جھگڑا لگایا، بیوی شوہر میں کسی نے دوا نہیں پلائی، شوہر بیوی کا بدتمیزی کرنا، صاف نہ رہنا، اپنے مرد کا ادب نہ کرنا، استقبال نہ کرنا، اس نے بیوی کو شوہر کے دل پر سے ہٹا دیا۔ اینٹ جوڑنے سے گھر نہیں بنتا، دل جوڑنے سے گھر بنتا ہے۔ زیور سے عورت کا مقام طے نہیں ہوتا، حیا سے عورت کا مقام طے ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا، قرآن کہتا ہے یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ گھر میں سورہ بقرہ پڑھا، قبرستان نہیں بنے گا گھر۔ اور گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھا تو شیطان کہتا ہے چلو چلو اس گھر میں نہ ٹھکانا ہے نہ کھانا ہے۔ شیطان سنتوں سے ڈرتا ہے، شیطان عاملوں سے نہیں متقیوں سے ڈرتا ہے۔ وہ عامل نہیں ہے، شیطان ہے جو نماز نہیں پڑھتا، وہ عامل نہیں ہے، شیطان ہے جو پردے کا اہتمام نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے برتن میں پانی میں ہاتھ ڈال دیتے اور دوسری طرف پردے کے پیچھے عورتیں پانی میں ہاتھ ڈال دیتی، اس طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے عامل کو نہیں کامل کو تلاش کرو، عامل کو نہیں۔ ضد ہے، وکیلوں کی فیس ادا کروا رہی ہے، ضد ہے، تکبر ہے، جو گھر میں بٹھا کر تو رکھ سکتا ہے اپنے شوہر کے پاس نہیں بھیج سکتا ہے۔ میں ہار کیسے مانوں آخر، میں ہار کیسے مانوں؟
ہارنے میں ہماری جیت ہے، چھوٹا بننے میں ہماری جیت ہے۔ تو میں نے ایک کہا سود سے بچو، اور دوسرا کہا عاملوں سے بچو، اور سنت کی دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے۔ مانگتے ہی ملا، یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے۔ مانگنے کے بعد فوراً نہیں ملا، اللہ کی حکمت ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اصل علاج کرنے کا طریقہ دعا ہے، اصل علاج کرنے کا طریقہ صدقہ ہے۔ چھپا کر صدقہ کیا کرو، بری موت سے بچ جاؤ گے۔ حدیث ہے، چھپا کر صدقہ دیا کرو، چھپا کر صدقہ دیا کرو، بری موت سے بچ جاؤ گے۔ صدقۃ السر تقیمی تتسو، صدقۃ السر تقیمی تتسو، چھپا کر دیا جانے والا صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ یہ چیزیں آفتوں کو ٹالنے والی، یہ چیزیں بلیات کو ٹالنے والی۔ کیا اتنا یقین کمزور ہو گیا؟ شربت کی بنڈی جاتی تھی، نچوڑے ہوئے لیمو ایک گھر کے سامنے ڈال دیتا دوپہر کے وقت میں، گھر والے پریشان ہو گئے، کون یہ لیمو ڈال رہا ہے؟ لیموؤں سے ڈرتا ہے، بے نمازی پن سے نہیں ڈرتا ہے، مرچیوں سے ڈرتا ہے، قبر کی تنہائیوں سے نہیں ڈرتا ہے، سوتے ہوئے خواب میں شیطان سے ڈر جاتا ہے، بیداری میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر تمہارے بیداری کا عمل صحیح ہے تو خواب تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، اگر تمہارے بیداری کے کام صحیح ہیں تو خواب تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مجلس العلماء والحفاظ جو کام کر رہی ہے مکاتب کے قائم کرنے کا، جو کام کر رہی ہے اسلامک بینک کے قائم کرنے کا، جو مجلس العلماء والحفاظ والائمہ جو کام کر رہی ہے آپ کو بڑے بڑے اللہ والوں کے بیانات سنانے کا، اسکولوں کے کھولنے کا، عقیدوں کے بچانے کا، اپنی بیٹیوں کو محفوظ رکھنے کا، یہ سب کام بہت اہم ہے۔ ان علماء اور حفاظ کے ساتھ جم کر چلیے، ان کی آواز پر آیا کیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔